ناول نیم مصحف، قسط نمبر 3۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں، او گاڈ! بٹ اتنا اچھا پروپوزل ہے، اور وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا۔ نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری رودات سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی۔ ایسے پر ہچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات سن نہیں رہی نادیہ؟ اس نے خفاسی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا۔ تو وہ صاحب مکینیکل انجینئر ہے۔ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو؟ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا، ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائلز میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کولڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اماں تھی تو کالج میں نادیہ، جس سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لون کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا کیا اس کی زندگی جیسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے، بلند، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں۔ مال و دولت تم پہ نچھاور ہوں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو… اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بید بری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھیں۔
اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نعمان بھائی بڑے بھلے مانس آدمی ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتیں تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لون میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے؟ بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا یکدم چلانے لگی تھی۔ ممی، ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاکڈ سی تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھیں، چپ ہی سادھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے؟ ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچی پھیر دی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی تائی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو بھی حالات ہوں۔ اس نے 5th سے FSC تک ہر بورڈ ایگزامز میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا، یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہ ہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا۔
فواد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہو گیا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھیں۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس سے سامنا نہ ہو، کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر سٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، وہ آگا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے مسکرا کر سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ بہت بوجھل سی تھی اور بس سٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی، سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکساں ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا تھا۔ محمل تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور برے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیئر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب دینے والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی تو بہت سے لوگ مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے، دراز قد، اسمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید؟ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔
وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مسمحل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو۔ میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگتی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کوئی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو میری بچی کی جان ہے۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پہ ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا، فواد تو نہ نظر آیا، مگر محمل پہ نظر پڑی تو چہرے پر ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو۔ میری بابی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزرز اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی۔
फवाद अभी तक नहीं आया? पुप्पो ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फ़ाइका को आंख का इशारा किया। वो फ़ौरन महताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफ़े पर मुअद्दब सी बैठ गई। हाँ, कुछ काम था शायद। और तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थीं। अंदाज में अजब शान बेनियाजी थी। जिनके फवाद जैसे बेटे हों, इन पे बेटियों की माएँ यूं ही मक्खियों की तरह बिनबिनाती हैं। वो रज़िया पुप्पो के अतवार खूब समझती थीं। ये पुडिंग फ़ाइका बाजी ने बनाई है पुप्पो? वो वापस आकर इनके सामने सोफ़े पे टांग रखकर बैठ गई। वही जीन्स कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा और ऊंची पोनीटेल, ये इसका महसूस हुलिया था। हाँ तो और नहीं तो क्या। अच्छा, आप तो उस रोज़ अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थीं। वो जब मैं आपके घर गई थी, आप तो कह रही थी कि ना आपको, ना ही फ़ाइका बाजी को पुडिंग बनानी आती है। फ़ाइका बाजी? इसने चेहरा फ़ाइका की तरफ मोड़ा। अभी रिसेंटली सीखी है आपने? हाँ हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है। बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ती। पुप्पो चमक कर बोली। ताई महताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पे अलबत्ता वाज़िया बेजारी छाई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज़्यादा ज़ुबान नहीं चलने लग गई तुम्हारी महमिल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती है। इनकी जगह मैं होती तो 2 दिन में घर से निकाल देती। इनकी जगह आप कैसे हो सकती थी पुप्पो? दूसरों के पैसे पे ऐश करना एक आर्ट है, और ये हर किसी को तो नहीं आता ना। शट अप महमिल। ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज़्यादा बकबक की तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अरे हम ना रखते तो किधर जाती तुम? हाँ, इंग्लैंड। वो आराम से टांग पे टांग रखे पाँव झुला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंके। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, और बहुत जल्द मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लैंड चली जाऊंगी। सो आप अभी से मुलाजिम ढूंढना शुरू कर दें। आप बैठे, मैं ज़रा किचन देख लूँ। वो उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी कि इनके सरों पे बम फोड़ कर आई है, मगर इस वक्त इन सबको सताने का दिल कर रहा था। खाने पे ही इसकी पेशी हो गई। तुमने कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? महताब बता रही थी। क्या बात है? आगा जान ने जैसे एकदम याद आने पे खाने से हाथ रोककर पूछा। स्कॉलरशिप? आरजू ने आबरू उठाई। निदा और सामिया बात करती ठटक गईं। फिज़ा चची ने हैरत से ग्लास रखा और फवाद लुकमा मुंह में डालते हुए बुरी तरह चौंका था। बाकी सब भी एकदम रुक कर इसे देखने लगे, जो बहुत इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी मास्टर्स के लिए। मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो बड़ा चम्मच भर कर रायता चावलों पर डाल रही थी। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी। फिर मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी कर लूँ। आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचा चावलों में हिलाकर रायता मिक्स करते इसने लापरवाही से इतला दी, और इसे लगा था कि अभी घर भर में तूफान खड़ा हो जाएगा। मगर वेरी गुड, ज़रूर अप्लाई करो। आगा जान फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब के हैरान होने की बारी महमिल की थी। इसने लम्हे भर को ठटक कर इन्हें देखा और फिर संभल कर बोली, थैंक यू आगा जान। इसके अल्फाज पे जहाँ मुसरत इत्मीनान से खाने लगी, वहाँ टेबल पे बहुत से लोगों की खामोश मानी हेज निगाहों के तबादले हुए थे। वो सर झुकाए चावल खाती रही। उम्मीद तो ना थी कि वो कोई ड्रामा खड़ा ना करेंगे, मगर वजह भी फ़ौरन समझ में आ गई। वो बाहर चली जाए तो इनसे जायदाद में हिस्सा कौन मांगने खड़ा होगा। इनके लिए तो अच्छा ही था कि वो चली जाए। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। चली भी गई तो एक दिन ज़रूर वापस आऊँगी और अपना हिस्सा तलब करूँगी, और तुम सबको हर उस अदालत में घसीटूँगी जहाँ जाने से तुम खौफ खाते हो। इसने दिल ही दिल में तहैया किया था, और फिर जब पानी का जग उठाने को सर उठाया तो यकदम चौंकी। बेतुजीही से खाना खाता फवाद इसे ही देख रहा था। इसे सर उठाता पाकर फ़ौरन अपनी प्लेट पे झुक गया, और बाद में पुप्पो ने कितना ही मेरी फ़ाइका ने आज पुडिंग बनाई है कहकर इसे रोकना चाहा, वो कुर्सी धकेलकर उठ खड़ा हुआ। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा तुम काम करो। महताब ने भी फ़ौरन इसकी तायद की थी। इधर पुप्पो हाय हाय करती रह गई, और वो लंबे लंबे डंग बढ़ता बाहर निकल गया। महमिल का दिल यकदम उदास सा हो गया था, पता नहीं क्यों।